السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قارون کے بارے میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم قوم تھا۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہل قوم اسے دیکھتے تو کیا کہتے، اور جب اس پر عذاب آیا تو اس کے بعد وہ کیا کہنے لگے، اور اس پر عذاب کیوں آیا اور کیسا عذاب آیا، اور وہ کتنا مالدار تھا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 تا 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اسے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اسے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔ تو اپنی قوم پر نکلا، اپنی آرائش میں بولے، وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور وہ بولے جنہیں علم دیا گیا، خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی، صبح کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ اے جب کافروں کو بھلا نہیں، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے، اور نہ فساد اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قارون کے واقعوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانت دور کی بات، اس کی چابیاں جو تھیں وہ ایک باری جماعت اٹھاتی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو چابیاں تھیں وہ قریباً 60 کھچر جو ہوتے ہیں وہ اٹھاتے تھے، اور وہ اپنے مال و دولت پر بہت غرور کرتا تھا، اور اس کی قوم کے جو اہل علم تھے وہ اسے کہتے تھے کہ اتنا غرور نہ کر، بے شک اللہ کو غرور کرنے والے پسند نہیں، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اسے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنے حصہ نہ بول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ اترا نہیں، اور دوسرا لوگوں پر احسان کر جیسا تم پر اللہ نے احسان کیا۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا مال و دولت دیا ہے تو اس پر زکوٰۃ دیا کرو اور لوگوں کی مدد کیا کرو، لیکن وہ ہر گمراہ کی طرح یہی کہتا کہ اس سے میرا مال کم ہو جائے گا، اور وہ زکوٰۃ نہ دیتا۔ اور ایک دن اس نے ایک بہت ہی گھٹیا چال چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون نے کسی بدکار خاتون کو مال دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوں تو ان پر بک دے کہ آپ نے میرے ساتھ فلاں غیر مہذب کام کیا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ ایک دم سے غصہ اور پریشان ہو گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس خاتون کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے قسم لے کر پوچھا کہ تجھے ایسا کرنے پر کس نے راضی کیا؟ اس نے بتا دیا کہ قارون نے مجھے بہت زیادہ مال دے کر اس بات پر راضی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہم نے زمین کو آپ کی فرما برداری کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو قارون اور اس کے گھر کو نگلنے کا حکم دیا، اور پھر ایسے ہی ہوا، واللہ عالم۔ اس طرح قارون کا خاتمہ ہوا۔ اس سے پہلے جب بھی لوگ اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم پر احسان کیا اسی طرح احسان کرو، تو وہ کہتا ہے یہ سب مجھے میرے علم سے حاصل ہوا ہے، یعنی میں اس کے قابل تھا اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں، یعنی اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں تھیں جنہیں اس سے زیادہ مال و دولت دیا گیا، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھے، یہ تو بس آزمانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی قوم پر نکلا تو جو دنیا کی خواہش رکھتے تھے وہ کہنے لگے ایسا ملتا جیسے قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے، لیکن وہ جو اہل علم تھے وہ کہنے لگے خرابی ہو تم پر، اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے۔ لیکن جب قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا تو کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اے جب کافروں کا بھلا نہیں، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے، اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں کی ہی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔